الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على
میرے واجب احترام معزز حاضرین دوستو، اللہ رب العالمین کی لا ریب فیہ کتاب قرآن مجید کے اندر سے ایک مقام سے ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ احادیثات ذخیرہ میں سے برکت کے لیے دو احادیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا گو ہوں کہ رب تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم جو کچھ کہا سنا جائے اس کے بعد ہم سب کو اس پر صحیح اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو بے مثال برکتیں حاصل ہیں۔ اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ برکت والی چیز جو ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم کا جو بہترین قرب حاصل ہوا، معراج کی شکل کے اندر، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مہینے میں اللہ رب العالمین نے رات کے ایک مختصر حصے کے اندر اپنے پاس بلا کر راز و نیاز کی باتیں کی، کچھ تحفے محبوب سے لیے، کچھ محبوب کو دیے، اور آسمانوں کی اور جنت کی سیر کروائی۔ تو اس برکت سے اللہ کریم نے حبیب علیہ السلام کو نوازا۔ تو اس نسبت سے یہ مہینہ رجب المرجب کا برکت والا ہے۔ دوسرا، اس مہینے کو ایک اور اعزاز بھی ہے کہ 13 رجب المرجب کو خلیفہ چہارم جرأت اور بہادری کا شیر، داماد پیغمبر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت با سعادت ہوئی۔ بہت سارے دوستوں نے اس چیز کا اصرار کیا کہ دوست کہتے ہیں جب سے مفتی صاحب آئے ہیں تو اس وقت سے اہل بیت کی بات کوئی نہیں کی۔ بھائی ہم سب کو ماننے والے ہیں، ہم سب کو ماننے والے ہیں، ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے۔ اب جب ان کے موقع کی بات آئی ہے تو ہم ان کے موقع کی بات کریں گے۔ تو لہذا ہم سب کو ماننے والے ہیں، یہ سب ہمارے ہیں اور ہم ان کے ہیں۔ صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ مجمعین سے ہم الگ ہو جائیں یا ان کا تذکرہ نہ کریں تو ہماری زندگی ادھوری ہے۔ ہم نے جو کچھ علم، دین اور دنیا کے اندر رہنا سہنا، طریقہ، معاملات، معاشرات، زندگی بسر کرنا،
یہ سارے کا سارا ہم نے صحابہ کرام و اہل بیت کی زندگیوں سے سیکھا ہے۔ اور یاد رکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اور اہل بیت رضوان اللہ مجمعین، ان کے آپس کے اندر بھی بہت سارے گہرے تعلقات تھے، آپس میں بڑی گہری محبتیں تھیں۔ بہت سارے لوگوں نے کچھ توڑنے کی باتیں کی کہ صحابہ اور اہل بیت لوگوں کے سامنے ان کے معاملات کو کچھ اس انداز میں توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی کہ لوگوں کے ذہن کے اندر صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ مجمعین کی آپس میں دشمنیاں نظر آئیں، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام و اہل بیت کی آپس کے اندر محبتیں ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین تو اہل بیت سے اتنی محبت کرنے والے ہیں کہ آپ ان کا اندازہ بھی کبھی نہیں لگا سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ صحابہ کرام کی اہل بیت سے کتنی قربانیاں اور کتنی محبتیں جڑی ہوئی تھی۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین ان کے نقش قدم پر چل کر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، والذین آمنوا، اے لوگو ایمان لے کے آؤ، اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ ایمان کن جیسا لے کے آؤ، تو فرمایا ایمان لے کے آنا ہے تو صحابہ کرام جیسا لے کے آؤ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کو ایمان کا نمونہ پیش کیا، میں ان جیسا ایمان لے کے آؤں۔ اور یاد رکھیے گا اس رجب کی فضیلت کے اندر بعض حضرات جو ہیں وہ بہت ساری ہستیوں کے اوپر بہت سارا کیچڑ اچھال دیتے ہیں، جبکہ ہمیں ان تمام معاملات کو دیکھ کر سوچ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ میں نے بات کی کہ 13 رجب المرجب، میری کوشش ہے کہ میں آج صرف اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان پر بات کر سکوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس ہستی کا نام ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر کا دروازہ علم کا جو ہے وہ علی ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، جو علی سے محبت کرے وہ مجھ محمد سے محبت کرے گا، اور جو مجھ محمد سے محبت کرے گا وہ اللہ سے محبت کرے گا۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا گیا، فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ اور کبھی کبھی یوں بھی ہو جاتا تھا کہ نبی علیہ السلام جہاں جو چیز ابو بکر صدیق کو لینے کی ہوتی تو ابو بکر صدیق کو عطا فرماتے، تو حضرت علی کو کوئی اعتراض نہ تھا، اور جہاں حضرت علی رضی
صدیق کو کوئی اعتراض نہ تھا۔ میں نے شاید غالباً پچھلے سے پچھلے جمعہ کے مبارک پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان پر ایک بات کی تھی۔ ساری امانتیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی رات حضرت علی کو سونپ دی۔ فرش پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کی ساری امانتیں علی کے سپرد کر دی۔ عرشوں والے خالق نے اپنی سب سے بڑی امانت محمد عربی کی ذات کو ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ ڈال دیا۔ مسلح ابو بکر صدیق کے حوالے ہوا، امامت کے لیے ابو بکر صدیق کو بلایا گیا تو حضرت علی کو اختلاف کوئی نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اعتراض کوئی نہیں، اور جب خیبر کو فتح کرنا تھا، تلوار دینی تھی تو حضرت علی کو بلایا گیا تو ابو بکر کو اعتراض کوئی نہیں۔ حضور دے رہے ہیں اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ اعتراض پیش ہوا تو یہ بعد میں آ کر کے اعتراض پیش آیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عطا فرما دیا جس کو، دوسرے کسی کو کوئی اس پہ اعتراض نہیں تھا۔ اور آپس کی محبتیں دیکھیے، اندازہ لگائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں جب کسی مسئلے کے اندر معاملہ پیش آ جاتا، الجھن کا مسئلہ ہوتا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بلاؤ ویر علی کو کہ ویر علی کہاں ہے۔ اور جس فیصلے میں حضرت علی بیٹھے ہوتے تھے، حضرت عمر بڑے خوش ہو کے بیٹھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا، کہا علی جی، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر فیصلے بڑے خوبصورت ہوتے تھے، فیصلے بڑے پیارے ہوتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا ہاں فیصلے خوبصورت ہوتے تھے، ابو بکر و عمر کے وزیر اور مشیر علی تھا۔ کتنا پیارا جواب عطا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اگر بیٹھے ہوتے، کوئی فیصلہ آتا تو حضرت عمر بڑے خوش ہوتے تھے۔ ایک دن ایک فیصلہ ایسا آیا کہ حضرت علی پاس نہیں تھے، ایک باپ کے دو اولادیں گئی، ایک چھوٹا بچہ تھا تو دو بڑے تھے، ایک ستیلا تھا، والد ایک تھا لیکن مائیں الگ الگ تھی۔ جو بڑے تھے انہوں نے اپنا کیس دائر کروایا کہ یہ ہمارا بھائی نہیں ہے، یہ ہمارا بھائی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بات بھی سنی، اور جو چھوٹا بچہ تھا اس کی والدہ کہہ رہی تھی یہ ان کا بھائی ہے، انہی کے باپ کا بیٹا ہے۔ اب معاملہ بڑی الجھن میں آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ویر علی کو بلاؤ۔
دونوں کا کیس سنا تو فیصلہ کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عمر کے بچے بلوائے، چھوٹے چھوٹے بچے اور بھی بلوائے، 7-8۔ جب وہ بچے بھی آ گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بچے کو ان بچوں کے اندر کھڑا کر دیا۔ کھڑا کرنے کے بعد فرمایا سب بیٹھ جاؤ۔ جب سب بیٹھ گیا تو فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ سب کھڑے ہو گیا، پھر فرمایا بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گیا، پھر فرمایا کھڑے ہو جاؤ۔ جب پھر کھڑے ہوئے تو فرمایا بیٹھ جاؤ۔ جب بیٹھے تو فرمایا پھر کھڑے ہو جاؤ۔ جب دوبارہ کھڑے ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فیصلہ کر دیا، فرمایا کہ امیر المومنین یہ اپنے باپ کا بیٹا ہی ہے اور ان کا بھائی ہے، اور اس کو حصہ دیا جائے۔ گویا فیصلہ تو ہو گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے بعد میں پوچھا، فرمایا علی تو نے یہ فیصلہ کیسے کر دیا؟ فرمایا میں نے اس عمر کے بچے بلوائے، جب وہ بھی آ گئے تو میں نے ان کو ان کے اس بچے کے ساتھ ملایا اور اس کو ان کے ساتھ ملا کے میں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ جب یہ بیٹھے پھر میں نے کہا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہوئے، پھر بٹھایا، پھر کھڑے کیا، پھر بٹھایا، پھر کھڑے کیا۔ تو آپ نے غور نہیں کیا؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا میں نے غور کیا تو بتاؤں کیا غور کیا؟ فرمایا میں نے یہ غور کیا جب دوسرے بچے اٹھتے اور بیٹھتے تھے وہ ایسے اٹھتے اور بیٹھتے تھے، جب یہ اٹھتا اور بیٹھتا تھا یہ کمر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھتا تھا، کمر پہ ہاتھ رکھ کے اٹھتا تھا، میں سمجھ گیا تھا کہ یہ بوڑھے باپ کا بیٹا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت اور فصاحت تھی، اور ہوتی کیوں نہ؟ اب اندازہ لگائیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت اسد، یہ ایک عجیب بات تھی، یہ قسمت کی بات اور یہ عجیب ایک کرشمہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ، بیوی کا نام بھی فاطمہ، حضرت علی کی دادی کا نام بھی فاطمہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد اس خاندان میں اس عورت کو اعزاز تھا کہ اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے حد خدمت کی، بے حد خدمت کی، تھوڑی نہیں کی، بے حد خدمت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا وقت جب آیا تو حضرت فاطمہ بنت اسد جو تھی یہ خانہ کعبہ کے اندر طواف کر رہی تھی، طواف کے اندر تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے چہرے کے تاثرات، تغیرات جو ہے وہ دیکھے تو فرمایا کہ فاطمہ کیا ہوا؟ انہوں نے ہچکچاتے ہوئے اپنا سارا معاملہ جب بیان کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آپ نے طواف پورے کر لیے؟ انہوں نے کہا نہیں، ابھی میں نے 3 کیے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آپ چکر پورے کریں اور اگر مسئلہ زیادہ ہو جائے ایسا تو آپ جو ہے خانہ کعبہ کے اندر چلے جائیں۔ ابھی 4تھا چکر پورا کیا تھا تو حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت کا وقت بالکل عین قریب تھا تو خانہ کعبہ بیت اللہ شریف کے اندر چلی گئی۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی
بیٹے کی ولادت کی خوشی ان کے اوپر آئی. اور ان کا نام کیا رکھا گیا؟ میں آج صرف ایک تاریخ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا عنوان پہ چل رہا ہوں، اس لیے میں آج شاید کہ آپ کی کیفیت کے مطابق نہیں اتر رہا. آپ سوچ رہے ہیں کہ آج ترنم نہیں ہو رہی، تو میرا انداز ہے کہ میں آج ایسی بات کو سمجھا ڈالوں. تو ان کے والد نے ان کا نام زید رکھا، ان کا نام زید رکھا. حضور علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کو اپنی ہتھیلیوں میں لے لیا، یوں گود میں بٹھا لیا، یوں لیا میرے محبوب علیہ السلام نے. اور حضور علیہ السلام نے جب ان کو یوں لیا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کو گھٹی دی. ہماری زبان میں گھٹی کہتے ہیں نا بھائی، گھٹی دی. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان تھی. پورے صحابہ اکرام کی جماعت میں سے یہ اعزاز اگر ملا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا. یہ کس قدر اعزاز خوبصورت تھا. امام الانبیاء کملی والے پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں اٹھا لیا، یوں اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کی ان کو گٹی کوئی نہیں دی. آج اگر بچہ پیدا ہو جائے کوئی کھجور کی گٹی دیتا ہے، کوئی شہد کی دیتا ہے. عام روٹین میں دیکھا گیا کوئی چیز اپنے منہ میں لے کر کے نرم کر کے بچے کے منہ میں دی جاتی ہے. لوگ اللہ والوں سے گھٹی دلواتے ہیں، کوئی اپنے پیر و مرشد سے بچے کو گھٹی دلواتا ہے، کوئی استاد سے دلواتا ہے، کوئی نیک آدمی ڈھونڈتا ہے، کوئی کسی سے گھٹی دلواتا ہے، کوئی کسی سے گھٹی دلواتا ہے. لیکن واہ علی تیری شان تیری عظمت کے کیا کہنے، تجھے اگر گھٹی دی تو سرکار دو عالم پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. اور یوں بھی نہ کہ کھجور کی گٹی دے ڈالی ہو، شہد کی گھٹی دے دی ہو، یہ بھی نہیں ہوا، یا کوئی ایسی اور میٹھی چیز کی گھٹی دے دی ہو، بلکہ نہیں کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے. حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اٹھایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کے اندر اپنی زبان مبارک ڈال دی. یہ نبوت والی زبان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلسان والی پیاری زبان، جس پہ اللہ کا قرآن جاری ہونا تھا، جس پہ اللہ کا ذکر جاری تھا، جس پہ کملی والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کلمہ پڑھانا تھا. آج اس زبان نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈال دی گئی. حضرت علی نے اس زبان کو محبت سے چوس لیا. علی تیری قسمت تجھ پہ ناز کرتی ہیں قسمتیں بھی، تجھے اگر گھٹی ملی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مقدس جسوا دی. ہزار نہیں کروڑوں دنیا کے شہد بھی اس میں آ کر کے پھیکے پڑ جائیں گے. ہزاروں نہیں کروڑوں میٹھی چیزیں آ جائیں، محمد کی زبان سے میٹھی کوئی نہیں ہو سکتی. ہے کوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میٹھی کوئی چیز؟ اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان مبارک جسوا دی. حضرت
نام ہونا چاہیے. نام یوں رکھا گیا، زبان چسوائی گئی. جب یہ بات سنی نا فاطمہ بنت اسد نے اور بیٹھ گئی. میرے پیارے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا، فرمایا چچی تو کیسے عجیب ہو کر بیٹھ گئی، کیا بن گئی؟ نام پسند کوئی نہیں آیا. کہنے لگی ہو میرے بھتیجے بات یہ نہیں ہے، اللہ کی قسم میں نے کئی دفعہ یہ آواز سنی ہے، مجھے یوں آواز آئی جو بچہ پیدا ہونے والا اس کا نام علی رکھنا، اس کا نام علی رکھنا. میں تو یوں سوچتی ہوں میرے دل کی بات ہو گئی، جو نام میں نے خواب میں دیکھا، جو نام میں نے آوازوں میں سنا ہے، وہ نام آپ نے رکھ دیا. میں بڑی خوش ہو گئی. حضرت علی کا نام کملی والے پیغمبر نے رکھ دیا. اس گھرانے کو اعزاز کتنا ملا. آگے دیکھیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرب میں کہا سالی آئی، عرب میں کیا آیا بھائی؟ کہا سالی آئی، تنگی آ گئی، فاقہ آ گیا. تو اس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا. فرمایا چچا ابو طالب کی اولاد زیادہ ہے، آمدنی کم ہے، کہا سالی آ گئی تو ہمیں اس کا ہاتھ بٹانا چاہیے. تو مشورہ کر کے شام کو چچا کے گھر پہنچے اور جا کر کے بات کی تو طے یوں پایا کہ عقیل کو چھوڑ کر باقی جس کو چاہتے ہو لے جاؤ، باقی جس کو دل چاہتا اس کو لے جاؤ. تو گویا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارکہ اس وقت 6 سال کی تھی، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جعفر کو لے گئے، وہ ان کو لے گئے. آمنہ کے لال حضرت علی کو لے کے اپنے ساتھ آ گئے. تو گویا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع سے ہی اگر سنگت، تعلق، مزاج اور انداز دیکھا ہے تو نبوت کا شروع بچپن میں دیکھتے آئے ہیں. ایک یہ اعزاز بھی ان کو حاصل تھا کہ بچپن کے اندر سے ہی کملی والے پیغمبر کے ساتھ اٹیچ رہے. پہاڑوں کی غاروں میں جا جا کر کے عبادتیں کرتے رہے، اپنے خالق کو مناتے رہے. چلتے چلتے ایک دن ایک عجیب انداز سامنے آیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک پہاڑ میں عبادت کر رہے تھے. تو ابو طالب نے دیکھ لیا. شام کو جب شام ہوئی تو پوچھنے لگے ہو میرے بیٹے یہ کیا کر رہے تھے؟ کبھی کھڑے ہوتے تھے، کبھی یوں کبڑے ہو جایا کرتے تھے، کبھی یوں جا کر کے زمین پہ اپنا ماتھا ٹیک دیا کرتے تھے، یہ کیا کرتے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یوں فرما دیا، فرمانے لگے او میرے ابا ہم تو عبادت کرتے تھے، اپنے اللہ کو راضی کر رہے تھے. یہ عبادت تھی. ابو طالب نے جواب میں کہہ دیا
زمانے نے دیکھا کہ وہ وقت بھی آیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں بیٹھے ہیں سراہنے کی طرف، یوں سراہنے کی طرف بیٹھے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ چچا ایک دفعہ کلمہ پڑھ دے، ایک دفعہ کلمہ پڑھ دے۔ کا بھتیجے نہیں، کلمہ نہیں پڑھتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں قریب ہو کر کے کہہ دیا، فرمایا میرے پیارے چچا آپ کے مجھ پہ بڑے احسانات ہیں، آپ نے میری پرورش کی، آپ نے باپ اور ماں اور دادا کے بعد مجھے پالا پوسا ہے، آپ نے بڑے پیار کیے، لاڈ لگائے، چاہ کیے ہیں۔ او میرے چچا اونچی نہ پڑھ، ایک دفعہ ایسا سے مجھ محمد کے کان میں کلمہ پڑھ دے، میں تیری قیامت والے دن گواہی دینے والا ہو جاؤں گا۔ اونچی نہ پڑھ، لیکن ایک ہی جملہ آیا، ابو طالب کلمہ پڑھنے لگا، کہا ابو جہل نے اوپر سے کہہ دیا، اس نے کہا جاتے جاتے باپ دادا کی ناک کٹوائے گا، محمد کا غلام بن کے جائے گا، اس سے بہتر ہے یوں ہی مر جا۔ ابو طالب نے فوراً کہہ دیا، کہا او میرے بھتیجے دنیا کی جو بات کہتا ہے ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن کلمہ کوئی نہیں پڑھوں گا۔ کلمے کے بغیر چلے گئے، حضور اٹھ کے آ گئے، آ کر کے اللہ کے نبی اپنے گھر میں، حضرت علی فرماتے ہیں اس سے پہلے میں نے کملی والے پیغمبر کو اتنا روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جب میرے ابا کا انتقال ہو گیا، میں اٹھ کے کملی والے پیغمبر کے پیچھے آیا، میں نے آ کر کے کہا اے اللہ کے نبی آپ کا پیارا چچا دنیا سے چلا گیا۔ میں نے دیکھا کملی والے محمد کی داڑھی مبارک بھی آنسوؤں سے تر تھی، سینہ مبارک بھی تر تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، فرمایا علی میرا دل چاہتا تھا میں اپنے چچا کو غسل دیتا، میرا دل چاہتا تھا میں اپنے چچا کا جنازہ پڑھاتا، میرا دل چاہتا تھا اپنے چچا کے لیے لمبی لمبی دعائیں کرتا، میرا دل چاہتا تھا جنازہ پڑھاتا، قبر میں اترتا، میرے اللہ نے منع کر دیا ہے، علی جا اپنے ابا کو اٹھا لے اور دفن کر کے آ جا۔ حضرت علی کہتے ہیں اس سے پہلے میں نے کبھی اتنا آمنہ کے لال کو روتا نہیں دیکھا تھا، لیکن دوسری طرف دیکھیے جب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، لحد کے اندر اتارا خود آمنہ کے لال نے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی والدہ ماجدہ کو قبر کی لحد میں اللہ کے نبی نے اتارا، اور پھر قبر کے اندر تھوڑی دیر آمنہ کے لال لیتے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ کی قبر میں اللہ کا نبی لیٹا ہے، لیٹ کے پھر اٹھے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کملی والے آپ لیٹ کے پھر اٹھے، قبر میں لیٹے، آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا۔ حضور نے فرمایا میں اس لیے لیٹا ہوں کہ قبر کی وحشت فاطمہ بنت اسد سے دور ہو جائے، یہ میری بڑی پیاری چچی تھی، اس نے بڑی خدمتیں کی، میری بہت زیادہ خدمت کی۔ میرے عزیز دوستو، یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کو اعزاز ہے۔ میں کہتا ہوں کیسی خوبصورت تقسیم تھی۔ حضرت علی پیدا ہوئے، گھٹی کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان چسپائی، نام میرے محبوب نے رکھا، نام آمنہ کے لال نے رکھا۔ 6 سال کی عمر میں اپنے گھر میں لے آئے، اپنے گھر کا مہمان بنایا۔ جب جوان ہو گئے
اپنی بیٹی کا رشتہ دیا، نکاح کیا، نکاح کیا، اللہ نے اولاد دی، بیٹا پیدا ہوا، کملی والا پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور جا کر کے پوچھا، علی سنا ہے بیٹا پیدا ہوا؟ جی اب اللہ کے نبی بیٹا پیدا ہوا۔ جب نواسا پیدا ہوتا ہے تو نانے کو خوشی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی بھائی؟ بولیے نا، ہوتی ہے یا نہیں؟ بیٹیوں والے بیٹھے ہیں وہ بولے نا، بیٹی کے گھر میں اولاد ہو تو بیٹی کے ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے بیٹی کا دروازہ بچ گیا ہے، ہوتے ہیں نا۔ جب پوتا پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ تب بھی خوش ہوتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے میری نسل چل پڑی ہے۔ اور ان سے پوچھ کے دیکھو جن ماؤں کی گود میں اولاد نہیں ہے ان کے ماں باپ بیچارے کتنے پریشان کرتے ہیں۔ نبی کی بیٹی، اور یہ بھی یاد رکھنا ایک نہیں ہے 4 ہیں۔ کتنی ہے بھائی؟ 4۔ اس پہ تو سارے بول لینا تاکہ مجھے معلوم ہو جائے کہ گنتی آتی ہے۔ 4 کتنی ہے بھائی؟ 4 ہیں، تاکہ تمہاری گنتی یاد ہو جائے اور ایک کہنے والے کو پتہ چل جائے کہ میاں پکھی والی مسجد والے جو ہیں، جامعہ مسجد والے، وہ نبی کی ایک بیٹی نہیں وہ 4 مانتے ہیں، 3 کو کم نہیں کرتے۔ کتنی ہے بھائی؟ 4۔ نبی کی سکی بیٹیاں 4 ہیں، اور یاد رکھنا یہ چاروں کی چارے محمد کی بیٹیاں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن عقد تھے۔ نبی کی سب سے بڑی بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم۔ میں انشاءاللہ ایک بیٹی پہ ایک جمعہ لے کے آؤں گا۔ اور نبی علیہ السلام کی سب سے چھوٹی اور پیاری اور لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب ابو العاص کے نکاح میں آئی، اللہ نے 2 اولادیں دی۔ میں کہیں اور چل رہا ہوں لیکن میں گھوم کے کہیں اور چلا گیا، موضوع لمبا ہو جائے گا، مختصراً شارٹ کٹ بتا دوں۔ نبی کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا ابو العاص کے نکاح میں آئی، اللہ نے 2 اولادیں دی، حضرت امامہ بیٹی دی، حضرت علی بیٹا دیا، حضرت علی بیٹا دیا، حضرت امامہ بیٹی دی۔ بعض مفسرین، بعض محدثین اور مورخین کے نزدیک حضور علیہ السلام نے جس کو کندھوں پہ اٹھا کر کے بت خانہ کعبہ سے تلوائے تھے، بعض کہتے ہیں وہ حضرت علی حضور کے نواسے تھے، اس میں اختلاف ہے۔ اور بعض کہتے ہیں وہ سواری پہ جو حضور کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بھی حضرت علی حضور کے نواسے تھے۔ بہرحال یہ ایک اختلافی بحث ہے، اس میں ہندی جاتے ہیں، اس میں تو لمبا وقت چاہیے۔ 2 اولادیں ہوئی، حضرت علی نواسا اور حضرت بولیے حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ نواسی تھی حضور کی۔ یہ کیا تھی بھائی؟ یہ سکی نواسی تھی حضور کی۔ اور حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، یہ عتبہ اور عتیبہ دونوں کے ساتھ منگنیاں ہوئی تھی، نکاح ہوئے تھے لیکن رشتی نہیں ہوئی تھی۔ یا ایک سوال پیدا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں اگر عتبہ اور عتیبہ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو نبی کی بیٹی ہیں نکاح کیوں ہوئے؟ میں کہتا ہوں پہلی شریعت کے مطابق ہوئے تھے، پہلے مسئلے کو سمجھ لے پھر اعتراض کیا کرو، مسئلہ پہلے سمجھیں۔ پہلی شریعتوں کے مطابق ہوئی تھی، سوال پیدا ہوتا ہے نبی کی اپنی شریعت وہ پہلیوں کے مطابق کیسے ہو گئی؟ میرا سوال پھر ایک کھڑا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی
تو یہ نکاح کیسے ہو گیا؟ نکاح پہلے ہے، اولاد بعد میں ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے نہیں آئی بھائی؟ نکاح پہلے ہے، اولاد بعد میں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں وہ کلمہ نہیں پڑھے تھے تو کیسے بیٹیاں چلی گئی، میں کہتا ہوں ابو طالب نے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا تو نبی کا نکاح کیسے پڑھا دیا؟ نہیں سمجھ آئی آپ؟ ابو طالب نے پہلا نکاح کا خطبہ پڑھا تھا، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو اولادیں ہوئی۔ ہاں میں بات کر رہا تھا، پھر انہوں نے گھر بیٹھے بٹھائے میرے محبوب کی بیٹیوں کو طلاق کے دے دی، یہ اذیت پہنچائی گئی۔ آمنہ کے لال نے پھر ان دو بیٹیوں کو یکے بدیگرے حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دی۔ حضرت رقیہ سے ایک بیٹا پیدا ہوا، بچپن میں انتقال کر گیا۔ حضرت ام کلثوم سے کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا۔ جب نکاح ہو گیا تو اللہ نے بیٹا دیا۔ اللہ نے کیا دیا بھائی؟ بیٹا دیا۔ حضور آئے، علی سنے بیٹا پیدا ہوا، جی اللہ کے نبی بیٹا پیدا ہوا۔ حضور تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں چارپائی پر تشریف فرما تھے، لیٹے ہوئے تھے، کملی والے پیغمبر نے یوں اٹھا لیا، اٹھا کر کے یوں بوسا دیا۔ آمنہ کے لال نے حضرت علی کو بھی اپنی زبان چسپائی گھٹی دی تھی۔ آج علی کے بیٹے کی باری آئی، کملی والے پیغمبر نے اپنی زبان مبارک حضرت حسن کے منہ مبارک میں دے دی، حضرت علی کے بیٹے کو بھی گھٹی محمد نے دی، اور کھجور سے نہیں دی، زبان چسپا کے دی ہے، زبان چسپا کے دی ہے۔ اور پھر پوچھا علی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے، اور حرب کا معنی ہے جنگجو۔ کہ حضرت علی خود بھی جنگجو تھے نا، تو نام میں نے جنگجو حرب رکھا۔ میرے آقا نے فرمایا علی یہ بیٹا تیرا ہے، نواسا میرا ہے، میں نے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے میں نے اس کا نام حسن رکھ دیا۔ نام کس نے رکھا بھائی؟ حضرت علی کا نام پہلا کیا تھا؟ زید۔ اور کس نے بدلا؟ بولیے کس نے بدلا؟ اللہ کے نبی نے علی رکھا۔ اور جب حضرت علی کے بیٹا پیدا ہوا کس نے گھٹی دی؟ آمنہ کے لال نے۔ کھجور سے نہیں، زبان چسوائی۔ نام کیا رکھا حضرت علی نے؟ حرب۔ اور آمنہ کے لال نے بدل کے کیا رکھا؟ حسن۔ حضرت علی کے دوسرا بیٹا پیدا ہوا، میرے محبوب تشریف لائے، علی بیٹا پیدا ہوا، جی اللہ کے نبی۔ میرے نبی اندر گیا، دیکھا بچے کو اٹھایا، زبان مبارک منہ میں دے دی، گھٹی دی۔ پوچھا علی نام کیا رکھا؟ اللہ کے نبی اس کا نام حرب رکھا۔ حضرت علی وہی ہے، اللہ کے نبی اس کا نام حرب رکھا۔ میرے نبی نے اٹھایا، اٹھا کر کے فرمایا علی بیٹا تیرا ہے، نواسا میرا ہے، میں نے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے میں نے اس کا نام حسین رکھ دیا ہے۔ اس کا نام کیا رکھا ہے؟ حسین رکھا ہے۔ سنو جو کہتے ہیں اہل بیت کو نہیں مانتے، سنو ہم مانتے ہیں لیکن کسی انداز میں مانتے ہیں، ہم ویسے نہیں مانتے جیسے تم منوانا چاہتے ہیں۔ ہم سے بڑھ کے اہل بیت کا دیوانہ کوئی نہیں، ہم سے بڑھ کے اہل بیت کو ماننے والا کوئی نہیں۔ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم صرف مانتے نہیں ہیں، ہم اہل بیت کو اپناتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، ان کا عملی جامہ دنیا کے اندر نقشہ کا دکھاتے ہیں۔ حضرت حسن قرآن کے قاری تھے، حضرت حسن کی پوری داڑھی
حسین حاجی تھے، حسن حاجی تھا، حسن نوازی تھا، حسن غازی تھا، حسن بولیے حسن غازی تھا۔ حضرت امام اعظم قرآن کے قاری تھے، وہ تو مقابلے کرتے تھے قرآن پڑھنے میں، وہ تو مقابلے کرتے تھے ذکر و اذکار میں، وہ تو مقابلے کرتے تھے نوافل میں، وہ تو مقابلے کرتے تھے درود و سلام میں، اور میں اور آپ مقابلے کرتے گانے میں، میں اور آپ مقابلے کرتے ہیں باجے میں، میں اور آپ مقابلے کرتے ہیں گالی گلوچ میں، جھوٹ بولنے میں، چغلخوری میں، غیبت میں، زنا میں، شراب میں۔ پھر ہم کہیں کہ ہم، میرے عزیز دوستو، میرے نبی نے فرمایا علی بیٹا تیرا ہے، نواسا میرا ہے، میں نے اس کا نام اس کی خوبصورتی کے مطابق حسین رکھ دیا ہے۔ نام حسین کس نے رکھا؟ بولیے کس نے رکھا؟ اللہ کے نبی نے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام حسین رکھا۔ توجہ میں اپنی بات کے اختتام کی طرف چلو۔ بیٹا پیدا ہوا، آج زمانہ دو کا ذکر کرتا ہے، تیسرے کا کیوں نہیں کرتا؟ آج زمانہ میرا شکوہ ہے، کیا وہ حضرت علی کا بیٹا نہیں تھا؟ کیا وہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے بطن اطہر سے نہیں تھا؟ بچہ پیدا ہوا، آمنہ کے لال آئے، علی سنا بچہ پیدا ہوا، جی کمری والے بچہ پیدا ہوا۔ میرے نبی نے آ کر کے دیکھا، گھٹی دی اور فرمایا علی اس کا نام کیا رکھا؟ کملی والے اس کا نام حرب رکھا، حرب رکھا۔ میرے نبی نے اٹھایا، فرمایا علی بچے کی خوبصورتی کو دیکھ کر میں نے اس کا نام محسن رکھ دیا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ محسن رکھا ہے۔ پھر فرمایا علی تجھے بتاؤں میں نے یہ تین نام کیسے رکھے ہیں؟ کملی والے بتائیں۔ میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں تین نبیوں کے نام پہ میں نے اپنے نواسوں کے نام رکھے۔ ایک کا نام شبر تھا، دوسرے کا نام شبیر تھا، تیسرے کا نام مشبر تھا۔ فرمایا میں نے ان کے بر وزن پہ اپنے نواسوں کے نام رکھے، ان کے بر وزن پہ اپنے نواسوں کے نام رکھے ہیں۔ اور یاد رکھنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری بات کر دو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت سیدہ طاہرہ طیبہ بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جانے لگی، رخصت ہونے لگی، تو حضرت علی کو بلایا، قریب کیا، فرمایا علی میں ایک بات کروں تو مانے گا؟ اب بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہے؟ حضرت بی بی فاطمہ نے کیا کہا تھا؟ کہا علی میرے بعد میں جب دنیا سے چلی جاؤں، میرے بعد اگر تو نے شادی کرنی ہو تو میری بھانجی امامہ سے کر لینا، میرے بچوں کی تربیت کے لیے وہ بہتر رہے گی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کے مطابق حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ پھر اللہ نے اس سے بھی اولاد دی، اللہ نے اس سے بھی اولاد دی۔ میں نے کہا صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں کوئی دشمنی نہیں تھی۔ حضرت علی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان نبی کے وہ پیارے یار تھے، نہ کوئی ان کو جدا کر سکا، نہ کر سکے گا۔ میرے عزیز دوستو، دشمن کے نام پہ ہم اپنے بیٹے کا نام رکھنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے۔ حضرت علی کے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں، نام حرم علی رکھتے ہیں، محمد عربی بدل کے حسن حسین محسن رکھتے ہیں۔ حضور کے بعد حضرت علی کے گھر میں حضرت امامہ سے بچہ پیدا ہوا، دوسری بیویوں سے بچے پیدا ہوئے۔ حضرت علی نے حرم کوئی نہیں رکھا، نام ایک کا رکھا تو ابو بکر رکھا ہے، دوسرے کا رکھا تو عمر رکھا ہے، تیسرے کا رکھا تو عثمان رکھا ہے۔ جہاں آپ کہتے ہو کربلا کے اندر حضرت حسین شہید ہوئے، حضرت عباس علمبردار شہید ہوئے، حضرت علی اکبر شہید ہوئے، حضرت علی اصغر شہید ہوئے ہیں، حضرت حسن کے بیٹے حضرت قاسم شہید ہوئے، حضرت محمد اور محمد شہید ہوئے۔ وہاں نبی کے ان نواسوں کا، ان حضرت علی کے ان پھولوں کا ذکر کیوں
یہ بھی حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ علی شان والا ہے، علی عظمت والا ہے، علی حکمت والا ہے، علی دانائی والا ہے، علی بردباری والا ہے، علی ہمت والا ہے، علی شجاعت والا ہے، علی بہادری والا ہے، علی قرآن کا قاری، علی نمازی، علی غازی، علی فاتح قائد ہے۔ سب سے بڑا اعزاز یہ ہے علی محمد کبیر ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو صحیح اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔